الحمد لله حمدا كما يليق بجلاله والصلاة والسلام على رسوله كما يليق بشأنه وعلى آله وصحبه أما بعد شہدائیان صحابہ، طلبہ عزیز، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج ہم سب سیرت الشیخین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین کے 12ویں حلقے میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری شرکت کو قبول فرمائے اور حضرات شیخین کے حیات و کارنامے سے سبق و عبرت حاصل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کی اور اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی، تو آئیے آج کے اس 12ویں حلقے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام میں عظمت و فضیلت اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں، اس کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ شہدائیان صحابہ، طلبہ عزیز، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، جس کو صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے اور تبع تابعین نے، علماء اور اسلاف امت نے بیان کیا ہے، اس کی تعداد تو اتنی زیادہ ہے کہ اس کو کئی حلقوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع بموقع جو بشارت اور خوشخبری دی، اس کی تعداد بھی بہت، اور وہی حضرت عمر کی عظمت و بلندی کو بیان کرنے کے لیے کافی و شافی۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے کے باغات میں سے ایک باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا۔ ایک صاحب دروازے پر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت مانگی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو، جنت کی خوشخبری دے دو۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ لہذا حضرت عمر کے فضائل میں ایک بہت ہی عظیم فضیلت یہ ہے کہ آپ جنتی ہی نہیں بلکہ ان 10 صحابہ میں ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ بالجنہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جنت میں سونے کے محل کی بشارت دی۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں میں نے سونے کا ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ ایک جگہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری و ساری کر دیا ہے، یعنی عمر کی زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو اللہ و رسول کی مرضی ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسی عظمت و فضیلت عطا فرمائی ہے جو کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتے۔ ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان تمہیں دیکھ کر وہ راستہ چلنا چھوڑ دیتا ہے،
یعنی راستہ بدل لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و برتری یہ ہے کہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کا عمر کا نام لے کر ان کو ان کے اسلام میں داخل ہونے کی دعا کی۔ اللہم اعز الاسلام بأحب هذا الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام او بعمر بن الخطاب، کہ تو ان دونوں میں سے اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ تھا وہ حضرت عمر تھے، اللہ نے ان کو اسلام کے لیے ہدایت دی۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، یعنی صاحب الہام ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس امت کا صاحب الہام ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل تھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کے خسر اور ام المومنین حضرت حفصہ کے والد اور امت کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین اور عشرہ مبشرہ بالجنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ کو شہید کا لقب دیا تھا۔ میرے عزیزو، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل و مناقب حضرت عمر کے ہیں۔ بہرحال وہ اس امت کے حضرت ابو بکر کے بعد سب سے اعلیٰ و افضل ہستی۔ میرے عزیزو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی مقام ہے، جس طرح وہ میدان جنگ کے شہسوار تھے، اسی طرح میدان علم و فقہ میں بھی ان کا بڑا اونچا مقام تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو خود اس امت کے علم و فقہ کے بحر العلوم ہیں، فرماتے ہیں کہ علم کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ ساری امت کو دیا گیا اور 9 حصے حضرت عمر فاروق کو عطا کیا گیا تھا، اور جب وہ شہید کر دیے گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ علم کا 9واں حصہ دنیا سے اٹھا لیا گیا۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر عمر کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری امت کے علم کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو عمر کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر علم و فضل کے کتنے بلند و بالا مقام پر فائز تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال علمی کی خوشخبری خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک حدیث میں دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اتنا دودھ پیا کہ اس کی سیرابی کی نشانی میرے ناخنوں سے نظر آنے لگی۔ پھر میں نے دودھ کا پیالہ عمر کو دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے۔ اللہ کے رسول کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم و فضل میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا، جو تمام صحابہ کرام میں حضرت عمر کا ایک خصوصی امتیاز ہے۔ میرے عزیزو، آج کا حلقہ میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے حلقے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتیازی اخلاق و کردار کو بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔